بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر کرے، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرو، چاہے تم کتنی ہی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہو۔ اس وقت بھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اس لیے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گرے ہوئے ہو، لیکن عمر کی یہ لمحات جو اس وقت آپ کو حاصل ہیں، اس میں پتہ نہیں کہ کس وقت کس نیکی کی توفیق ہو جائے، اور پھر اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کے یہاں بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کبھی موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے زندگی کی جو اوقات عطا فرمائے ہیں، ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں خرچ فرما دیجیے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، میاں صاحب کشف تھے، حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے، اور بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ میرے استاد مولانا فضل محمد صاحب جو سوات میں ہیں، یہ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب جو صاحب کشف تھے، وہ حج سے واپس تشریف لائے۔ ہم اس وقت طالب علم تھے اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ طلبہ میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ میاں صاحب حج کر کے آئے ہیں، چلو ان کے ہاں جا کر کھجوریں کھائیں گے۔ گویا کہ اس نے حضرت میاں صاحب کے پاس جانے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہاں کھجوریں ملیں گی۔ ہمیں یہ بات بری لگی کہ یہ طالب علم میاں صاحب کے پاس صرف کھجور کھانے کے لیے جانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور حج کر کے آئے ہیں، ان سے تو جا کر دعا لینی چاہیے۔ چنانچہ ہم 6-7 طالب علم ان سے ملاقات کے لیے چلے۔ جب میاں صاحب کے گھر پہنچے اور ان کو جا کر سلام کیا، تو میاں صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ صاحب تو کھجوریں کھانے آئے ہیں، ان کو تو کھجوریں دے کر رخصت کر دو اور باقی طلباء کو اندر بلا لو۔ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں اصغر حسین صاحب کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مولوی شفیع صاحب، آج ہم آپس میں عربی میں بات کریں گے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج معلوم نہیں کیا بات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، کوئی وجہ تو بتائیے۔ فرمایا کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات فضول اور ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ زبان قابو میں نہیں رہتی، اور بے تکلف عربی نہ تم بول سکتے ہو اور نہ میں بول سکتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صرف ضرورت کی بات کریں گے، بے ضرورت بات ہم نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جو بہت مال و دولت سونا چاندی لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا، اور پھر وہ سارا مال و دولت اور سونا چاندی راستے میں خرچ ہو گیا، اور اب صرف چند سکے باقی رہ گئے اور سفر ابھی لمبا باقی ہے۔ اس لیے اب ان چند سکوں کو بہت دیکھ بھال کر بہت احتیاط سے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ سکے بے جا خرچ نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فضول کاموں میں گزر گئی، اور اب چند لمحات باقی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی بے فائدہ کام میں خرچ ہو جائیں۔ یہ وہی بات ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے جو علماء پیدا فرمائے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مرض الموت میں جب بیمار اور صاحب فراش تھے، اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ بات نہ کریں۔ ایک دن آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے اچانک آنکھ کھلی اور فرمایا کہ بھائی مولوی محمد شفیع صاحب کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں، مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی جو آیت فلاں آیت ہے، اس سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے،
اور یہ مسئلہ اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے آپ کو اس لیے بلایا اور بتایا کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے تو اس مسئلے کو بھی لکھ لیجئے گا. یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ فلاں شخص کو بلاؤ. جب وہ صاحب آ گئے تو ان سے متعلق کچھ کام بتا دیا. جب بار بار ایسا کیا تو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے خانقاہ کے ناظم تھے اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بے تکلف تھے، انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت، ڈاکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے سے منع کر رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کو بار بار بلا کر ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. خدا کے لیے آپ ہماری جان پر تو رحم کریں. ان کے جواب میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ بات تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں. اگر کسی کی خدمت کے اندر عمر گزر جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صبح سے لے کر شام تک پورا نظام الاوقات مقرر تھا، یہاں تک کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے. آپ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ ان کی خیر خبر لینے کے لیے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور یہ بھی حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام کی سنت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے تمام ازواج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. اب دیکھیے کہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، جہاد بھی ہو رہا ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تدریس بھی، دین کے سارے کام، اور ساتھ میں ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے. اور یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈالا ہوا تھا، اور اسی اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی دونوں بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. لیکن وقت مقرر تھا، مثلا 15 منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹھیں گے اور 15 منٹ دوسری بیوی کے پاس بیٹھیں گے. چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گھڑی دیکھ کر داخل ہوتے اور گھڑی دیکھ کر باہر نکل آتے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 15 منٹ کے بجائے 16 منٹ ہو جائیں یا 14 منٹ ہو جائیں، بلکہ انصاف کے تقاضے کے مطابق پورے 15 منٹ تک دونوں کے پاس تشریف رکھتے، تول کر ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کر خرچ کیا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست دولت دی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ دولت جا رہی ہے، یہ پگھل رہی ہے. کسی نے خوب کہا ہے، فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. جس طرح برف ہر لمحے پگھلتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کے عمر کے یہ لمحات پگھل رہی ہے اور جا رہے ہیں. فرمایا کہ جب عمر کا 1 سال گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اور اس میں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہماری عمر کا 1 سال پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں. اس پر اکبر الآبادی مرحوم نے بڑا حکیمانہ شعر کہا. فرمایا کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کولا، یہاں اور گرا سے 1 برس جاتا رہا. عقدہ بھی عربی میں گرا کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرا میں زندگی کے جو برس دیے ہیں، اس میں 1 اور کم ہو گیا. ارے یہ رونے کی بات ہے، یہ خوشی کی بات نہیں. یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ نے اپنی عمر کے 30 سال گزرنے کے بعد ساری عمر اس پر عمل فرمایا کہ جب عمر کے کچھ سال گزر جاتے تو ایک مرثیہ کہا کرتے تھے. عام طور پر لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن میرے والد صاحب اپنا مرثیہ خود کہا کرتے تھے، اور اس کا نام رکھتے مرثیہ عمر رفتہ، یعنی گزری ہوئی عمر کا مرثیہ. اگر اللہ جل شانہ ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، تب یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعہ یہی ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ اب واپس آنے والا نہیں ہے. اس لیے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت چیز وقت ہے. اس کو جہاں چاہا کھو دیا اور برباد کر دیا، کوئی قدر و قیمت نہیں. گھنٹے، دن، مہینے بے فائدہ کاموں میں
اور فضولیات میں گزر رہے ہیں، جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ آگے کاموں کی 3 قسمیں یہ اگلے ویڈیو میں سنا